بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان کے تعارف کے بارے میں آج سے 20 سال پیشتر میرے جو جذبات تھے آج بھی وہی ہیں۔ آج بھی جب کہ میرے جذبات، مشاہدات اور معلومات میں گونا گوں اضافہ ہوا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عرفان کے شایان شان تعارف قلم بند کرنے کے فرض سے کماہ کا عہدہ برا نہیں ہو سکوں گا۔ تاہم چونکہ ناظرین پر اس کتاب کی اہمیت اور حقیقت واضح کرنا ضروری ہے اور یہ ایک ادبی روایت بھی ہے، اس لیے میں اپنی کم مائیگی کے احساس کے باوجود اپنے خیالات اور جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی حتۃ المقدور کوشش کروں گا اور فقط اسی شرف ہی کو اپنی کامیابی اور خوش نصیبی کے لیے کافی تصور کروں گا جو مجھے اس نادر روزگار کتاب کو ناظرین سے متعارف کرانے کے سلسلے میں حاصل ہوگا۔ کتاب عرفان، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، مذہب و روحانیت اور فکر و تصوف کے اسرار و معارف اور حقائق کا ایک بیش بہا مجموعہ اور نایاب مرقع ہے۔ اس کی تدوین اور ترتیب نے ان تمام امور کو مد نظر اور ملحوظ رکھا گیا ہے جو وقت کے ہماگیر تقاضوں سے مطابقت اور جدید اذہان کی تشفی اور تسلی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے مطالعے سے مذہب اور روحانیت کا حقیقی مقصد اور مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ موجودہ خلائی اور جوہری ایٹمی عہد میں مادیت کو جو عروج اور فروغ حاصل ہوا ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو یکسر بدل دیا ہے۔ آج اکثر لوگ مذہبی کتابوں اور روحانی موضوعات کو طویل، خشک اور پیچیدہ مسائل کا مجموعہ سمجھ کر ان کے مطالعہ سے گریز اور پہلو تہی کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس خیال میں کسی حد تک حق بجانب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج دنیا اس مقام پر نہیں جہاں صدیوں پیشتر تھی۔ انسانی علم اور تجربے نے آفاق کی وسعتوں کو چھان مارا ہے۔ اب اس خاکی نژاد انسان کے قدم چاند اور ستاروں کی سرزمین کو چھونے لگے ہیں اور وہ خلا کی تسخیر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ انسانی علم نے خود بینی ذرات کے بطون میں داخل ہو کر ان کے اندرونی دنیا کے ناقابل درک اسرار اور مخفی راز آشکار کر دیے ہیں۔ لہٰذا موجودہ دنیا مکمل عقلی تشریح اور پوری علمی و توسیع کے بغیر کسی چیز کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہونے کو تیار نہیں، لیکن عرفان میں اس موضوع کو حیرت انگیز اور محیر العقول مشاہدات، انوکھے اور نرالے تجربات اور عجیب و غریب اور جدید معلومات کے ذریعے اس قدر دلچسپ اور پر لطف بنایا ہے کہ طبیعت بالکل کوفت اور گرانی محسوس نہیں کرتی۔ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت قاری کو بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے دماغ سے ظلمت کے پردے ہٹا رہا ہے اور وہ عالم روحانیت کا بہت نزدیک اور قریب سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس مختصر سے دیباچے میں تفصیلاً یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ عرفان میں کیا کچھ ہے۔ یہ بات کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فکر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر اتنی دلچسپ اور پرعزم معلومات کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ شرف برصغیر ہند و پاک میں صرف عرفان کے مصنف ہی کو حاصل ہو سکا ہے، جس کے لیے آپ پوری اسلامی دنیا کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے اردو زبان میں پہلی بار اتنی عجیب و غریب اور معیاری کتاب لکھ کر نہ صرف اردو دان اصحاب ہی پر احسان کیا ہے، بلکہ اردو لٹریچر میں ایک بیش قیمت اضافہ کر کے اردو ادب پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ایک طرف سائنسی ترقی کی بدولت وقت اور فاصلے پر قابو پایا جا رہا ہے اور ستاروں کو کمند ڈالنے کی نوبت آ گئی ہے، آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے سامانوں کی ہر طرف بہتات اور کثرت ہے، وہاں دوسری طرف پوری انسانیت انتہائی روحانی کرب، ذہنی انتشار، نفسیاتی پیچیدگی، گہری قلبی بے اطمینانی اور ہماگیر بے یقینی کے مصائب میں گرفتار ہو کر درد و الم، رنج و غم اور تکلیف سے بری طرح کرا رہی ہے، مسلسل سسکیاں لے رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے۔ مادی اور سائنسی ترقی ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکی، بلکہ سائنس نے سیاسی طالع ازماؤں اور ذاتی مصلحت اندیشوں کے تابع ہو کر انسان کے عالم نے
بے انتہا اضافہ کر دیا ہے۔ پوری کرۂ ارض جہنم بنا ہوا ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف موت کا بازار گرم ہے۔ آج سماجی تضادات، امارت اور غربت کا فرق، عالمی ایٹم گیری اور خلائی جنگ کے خطرات، غذائی قحط، کمزور قوموں پر طاقتور قوموں کی یلغار، امراض، احتیاج، افلاس، زندگی سے مایوس اور خودکشی کے اقدامات وغیرہ اپنے عروج پر موجود ہیں۔ اس قدر عظیم عذاب اور عالمگیر ابتلا اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اقتصادیات، نفسیات، عمرانیات اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی توجیہ کچھ بھی کریں اور اس کے ظاہری اور فوری اسباب چاہے کچھ ہی بتائیں، مگر اس کے اصلی وجہ مذہب اور روحانیت، فکر و تصوف اور خود اپنے نفس کے عرفان سے انسان کی روگردانی اور غفلت ہے۔ آج کے دور میں مذہب اور روحانیت کی جس قدر شدید ضرورت ہے، اس سے پہلے شاید ہی کبھی پڑی ہو۔ مذہب میں ان عالمگیر دکھوں کا علاج ہے اور روحانیت ہی اس کے ابتدائے عظیم کا واحد مداوا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب انسانیت انفرادی خودکشیوں کی بجائے اجتماعی خودکشی کی مرتکب ہو کر صفائے ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی۔ عرفان کا موضوع خالصتاً فکر و تصوف اور روحانیت ہے، اور یہ اسلام کا ایک انتہائی ضروری پہلو ہے جس کو مسلمانوں نے تقریباً فراموش کر دیا ہے۔ دین کے اس روحانی پہلو سے جس کو تصوف اور روحانیت کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی بے خبری اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر، عبادت، تزکیہ نفس اور صفائے قلب کے لیے مجاہدے اور ریاضت کے ایک ضابطے کے لیے بھی جو تصوف کے نام سے موسوم ہیں، ہمیں شرعی جواز اور سند پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور فقر، طریقت اور معرفت جیسے مقدس علوم کو بھی خود مسلمانوں اور خصوصاً مسلمان علماء کے دست و برد سے تحفظ کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بلکہ اب تو خود اسلام، قرآن اور سنت کو بھی عامۃ المسلمین سے نہیں بلکہ بزم خود اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار تصور کرنے والے ایسے علماء کی زبان اور قلم سے خطرہ لاحق ہے جو مغربی متشرقین اور عیسائی مبلغین کے پیش کردہ نظریات سے متاثر ہیں اور اسلامی عقائد اور روحانی اقتدار کو مسخ کرنے کے در پہ ہیں۔ انہوں نے فروعات کے علاوہ اصولی مسائل تک کو مشکوک کر دیا ہے، کتاب اور سنت کی نئی حیثیت متعین کرنے کی جسارت کی ہے، سنت کا سرے سے ہی انکار کر دیا ہے اور معجزے کی مادی تعویلیں شروع کر دی ہیں۔ دین اسلام کے دو رخ اور پہلو ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی اور روحانی۔ ظاہری رخ اور پہلو شریعت ظاہرہ کے نام سے موسوم ہیں جسے علماء اور فقہا نے اپنایا ہے، اور باطنی اور روحانی روح کو فکر و تصوف اور طریقت کا نام دیا گیا ہے جسے فقراء، صوفیاء اور اولیاء نے اختیار کیا ہے۔ علم تصوف اور فقر کا مقصد اسلام کے اسی دوسرے روحانی روح کو ثابت کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ کائنات کی ہر شے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں بٹی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر جامع پہنانا ہے۔ کائنات کی ہر شے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں بٹی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ خود ہمارا وجود روح اور جسم میں منقسم ہے، جسم ظاہر ہے اور روح باطن ہے۔ اصل شے روح ہے، اسی پر زندگی کا دار و مدار ہے، تمام حقائق باطن میں مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اسلام نے شریعت گویا جسم ہے اور تصوف اور فقر اس کی روح ہے۔ یہی اصلیت، حقیقت اور صداقت کا سرچشمہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہی دونوں رخ قرآن اور احادیث میں سے ثابت ہیں، اور کوئی باشعور ذی عقل اور صحیح العقیدہ مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات گرامی و باطن کی جامع تھی، اور آپ ہی سے یہ دونوں طریقے دنیا میں رائج ہوئے اور پھیلے ہیں۔ ظاہری بصارت کے ساتھ باطنی بصیرت بھی ضروری ہے، اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو بھی اپنانا لازم ہے۔ آفاق کے ساتھ انفس بھی ہے، اور عالم شہادت کے پہلو بہ پہلو
عالم غیب بھی موجود ہے اور اس کے لیے دل کی بینائی درکار ہے۔ فقر و تصوف۔ فقر و تصوف اور در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور باطنی زندگی کی پیروی اور آپ کے طفیل حسب استعداد باطنی کمالات تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے، اور یہ وہ لاہ عمل ہے جس کے ذریعے اسلام کے مذکورہ باطنی پہلوؤں کو عملی طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ جب تک اسلام کا باطنی اور روحانی پہلو ثابت نہ ہو جائے، اسلام مکمل طور پر سامنے نہیں آتا اور اس حقیقت پورے طور پر منکشف نہیں ہوتی۔ جب تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی اور روحانی زندگی کو اپنایا نہ جائے، مسلمان صحیح معنوں میں اور مسلمان حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم جو کچھ ظاہری مادی حواس کے ذریعے محسوس اور مشاہدہ کرتے ہیں، کائنات میں حاصل یہی کچھ نہیں بلکہ کائنات اس کے علاوہ اور بہت سی نادیدہ اشیاء اور غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے بھری پڑی ہے۔ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے باطنی حواس اور روحانی ادراک کی ضرورت ہے۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ضروری ہے اور ہر وجود کے اندر ایک روح موجود ہے، یہاں تک کہ ہر ذرہ باطنی جوہری توانائی کا حامل ہے۔ اسی توانائی پر اس کے وجود و عدم، زندگی و موت اور نیستی و ہستی کا انحصار ہے۔ تصوف اور فقر کائنات کی ان نادیدہ اشیاء، غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے ہمیں روشناس کراتا ہے اور عالم غیب اور عالم روحانیت سے ہمارا رشتہ استوار کرتا ہے۔ مادی حواس اور عقل کی حدود جہاں ختم ہوتی ہے، وہیں سے رہنمائی کا فرض تصوف ادا کرتا ہے، اور جہاں ظاہری شرعی علوم کے حاملین کی عقل دینی مسائل حل کرنے سے عاجز آ جاتی ہے، وہاں علم فقر و تصوف کے حاملین قیادت اور پیشوائی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ ائمہ تصوف نے شرعی نصوص ہی سے تصوف کے مسائل اور اصول کا استنباط اور استخراج بالکل اسی طرح کیا ہے جس طرح ائمہ مجتہدین اور فقہاء نے شرعی مسائل کا قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں استنباط اور استخراج کیا ہے۔ تصوف کا ماخذ معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات میں اب ذرا بھی اشتباہ نہیں رہا کہ تصوف کا حقیقی ماخذ قرآن اور سنت ہے اور فقر و تصوف باہم مترادف ہیں، اور اسی کو شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے باعث فخر قرار دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت علوم شریعت تالیف و تصنیف کا جامع پہن کر کتابی شکل میں آنے لگے اور فقہاء نے فقہ و اصول، فقہ اور کلام و تفسیر میں کتابوں کے ذخیرے مرتب کرنے شروع کیے، تو صوفیہ نے بھی علم تصوف پر قلم اٹھایا۔ بعض نے ورع اور محاسبہ کے مضمون کے لیا اور اس میں کتاب ترتیب دی۔ مثلاً کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالت لکھی اور سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف تحریر کی۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم لکھ کر ہر دو امور کو جمع کیا، یعنی ورع اور محاسبہ پر تفصیلی بحث کی، اور تصوف کے آداب و اصلاحات پر بھی کافی شافی گفتگو کی۔ اسی طرح علم تصوف جو صرف طریق عبادت یا ان احکامات سے عبارت تھا جو سینہ بسینہ بزرگوں سے چلے آ رہے تھے، اب کتابی شکل میں آ گیا اور آنے لگا، اب تک آ رہا ہے۔ اور یہ عمل صرف اسی علم تصوف کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ ابتداء میں علوم تفسیر، حدیث و فقہ میں بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے۔ بعد میں ان میں تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر صوفیہ کرام اور فقراء اعظام کا مجاہدہ، مراقبہ، ذکر و فکر اور عزلت نشینی ان کو فقہاء پر فضیلت اور فوقیت بخشتی ہے، کیونکہ مراقبہ اور مجاہدہ وغیرہ کی برکت سے ان کے لیے حواس سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ غیر مرئی عالم ان پر روشن ہو جاتے ہیں جن کی صاحب حس ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ صوفیہ کو اپنے اعمال
عبادات اور مجاہدات کے نتائج اور اثرات ہر لمحہ محسوس اور معلوم ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے اجر و ثواب کا اندازہ ان کو صحیح طور پر ہوتا رہتا ہے۔ لفظ تصوف چاہے عجمی ہو یا عربی، اس کے لغوی معنی چاہے اصحاب صفحہ کے تاریخی پس منظر میں نظر آئیں یا صفائے قلب اور جامع ہائے صوف سے متعین ہو، مگر صدیوں سے اس کے اصطلاحی معنی صرف یہی متعین ہو کر رہ گئے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی زندگی بسر کرنا، ایسے مشاغل اختیار کرنا اور تصورات، تفکرات، ذکر و فکر، مجاہدات اور عبادات کا ایسا متوازن لاہ عمل اپنانا جس کے ذریعے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل ہو۔ یاد رہے کہ نفس کے تزکیے اور تصفیے کے صرف مبہم اشارات ہی نہیں بلکہ واضح احکام سے قرآن مجید سے بھرا پڑا ہے۔